أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير There is only one incident of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in which the Prophet asked a slave girl, "Where is Allah?" And she pointed to the heaven. Where is Allah? Because your aqidah is so important. Without your aqidah, nothing is acceptable. And hence, in aqidah, the most important thing is your belief in Allah. So what do you believe in Allah? Where is Allah? This is such a foolish question. This is an innovate, this is a bid'ah. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا. محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے؟ ہم ان کو موقع دیں گے. میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں اور میرا کہنا ہے کہ اللہ رکھتا ہے کیا؟ نہیں سنا. اللہ اگر اللہ جرے جرے میں ہے، خدا جرے جرے میں ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کدھر؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. نہیں اللہ کدھر؟ آپ نے کہا گرے دبے. ہاں ذرے ذرے میں موجود ہے. ہاں بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں. انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کو تو دیکھا نہیں، انہوں نے صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو سکتے. تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے اس امتحان، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے. اللہ کا جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں. میرا نام مانتے رہیں گے. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے. آپ بھی دیکھیے، ہم نے تو دیکھی اور روئے. آپ بھی دیکھو اور سنیت کی غیرت کے مر جانے پر کرو. آپ بھی دیکھو اور اپنے دل سے اصحاب محمد کی محبت کو نہ مٹاؤ کہ جس کے دل میں محمد کے صحابہ کی محبت نہیں رہتی وہاں پر ایمان بھی نہیں رہتا. ایمان اسی دل میں جگہ پکڑتا ہے جس دل میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عائشہ، حفصہ، معاویہ، ابو سفیان، حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم کی محبت جاگتی ہے. وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لو، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوا میں کہیں پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ تمام صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا.
یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود ساختہ امت کے جوڑ کے لیے بے قرار ہونے والے مولویوں، اگر تم صحابہ کے ایمان پہ امت کو جوڑنا چاہتے ہو تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان نہیں، ان کو کافر کہنے والا اللہ کی قسم 1000 دفعہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تمہاری غیرت اس کو مسلمان مانتی ہے تو مان لے۔ توحید کو اپنے سینے میں جگانے والے کی غیرت ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہنے والے کو کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتی۔ جاؤ ہماری روح اور جسم کے رشتوں کو توڑ دو، جاؤ ہماری ہڈی اور گوشت کو جدا کر دو، جاؤ ہمیں زندگی سے موت کا جام پلا دو، دھرتی کے اوپر سے دھرتی کے نیچے دفن کر دو۔ ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہنے والے کو پھر بھی مسلمان نہیں مانتے۔ تم نے اسلام کی ساری بنیادیں ہی گرا کر رکھ دی۔ یہ مسلمان نہ بچے تو مسلمان کون ہے؟ ارے اگر ابو بکر نہ ہوتے، عمر نہ ہوتے، عثمان نہ ہوتے، تم بر صغیر والوں ہندوؤں کے مندروں میں ٹل کھڑکا رہے ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، ذی النورین عثمان بلوچستان کے ساحل پہ اپنے دور خلافت میں فوجیں نہ اتارتے، برصغیر میں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بحری پہلا بیڑا بنا کر قسطنطنیہ کو فتح نہ کرتے، اسلام کیسے پھیلتا؟ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا تم نے انہی کے ایمان کے انکار کرنے والے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں، ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے، تورات میں ہے کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، بیج سے ایک چھوٹی باریک سی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر تنا بنتی ہے، تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسان اس کھیتی کا رکھوالا اپنی لہلہاتی مضبوط ہوتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کھیتی کس کی کھیتی تھی؟ محمد رسول اللہ کی۔ یہ بیج کس نے بوئے تھے؟ محمد رسول اللہ نے۔ یہ کھیتی محمد کریم کی، مثال صحابہ کی تھوڑے تھے، علی، ابو بکر، خدیجہ، بلال۔ پھر یہ کھیتی پھیلنے لگی، یہ مکہ میں پھیلی، یہ مدینہ میں پھیلی، یہ جزیرہ عرب میں پھیلی۔ پیارے حبیب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اگلا جملہ سنیے اور ان دیوس مولویوں کو سنائیے جو صحابہ کے دشمنوں کو، ان کو کافر کہنے والوں کو مومن مانتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے نفرت کافر کرتا ہے۔ اس کھیتی کو دیکھ کر کس کو غصہ آتا ہے؟ غیظ و غضب میں کون تڑپتا ہے؟ محمد کریم کی بڑھتی ہوئی کھیتی کو کون برداشت نہیں کر سکتا؟ جو ان صحابہ سے نفرت کرے، بغض کرے، ان کے سینوں میں آگ جلے۔ ابو بکر عمر عثمان کا نام سن کے قرآن اس کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ مولوی صاحب تم جتنا مرضی اسے مسلمان کہہ لو، قرآن مسلمان نہیں مانتا۔ قرآن حکیم کی یہی آیت، قرآن حکیم کی یہی آیت بیان کر کے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں۔
کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں۔ دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات، شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق ہے۔ اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں۔ اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے۔ نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے۔ جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی۔ اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں۔ حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے۔ جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی، میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے۔ یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے حدیث ثابت ہے۔ قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تالا کم تم سوام پہنا پڑا، میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں، تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے۔ میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث۔ تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے قل ہاتھوں برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ کہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قل ہاتھوں برہانکم ان کو تم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں۔ اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک، 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک۔ لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں نے سفر کیا، میں اس کی وحشت، میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو، 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 میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير